अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हो रहा हूँ। इससे पहले फरवरी के कुछ शुरू में मैंने एक दिन बैठा हुआ था तो मुझे ईमेल आई कि आपका चैनल जो है वो आपने हमारे जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको वायलेट किया, तो इस वजह से हमने आपका जो है वो चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिए। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये मैंने इस वीडियो पे मैंने कोई या ना किसी को इलीगल कोई बात बताई, ना कोई इसमें कौन सी कम्युनिटी की जो है वो वायलेशन हो सकती है। तो फिर मैंने देखा तो वो मैंने तो गौर नहीं किया, क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद या इस पूरे चैनल बनाने का मकसद वल्लाह कभी भी मेरे जहन में सिवाय अल्लाह की मखलूक की लोगों की खिदमत करना था, ना कि इससे कोई पैसा या कोई उल्टी सीधी बातें करके तो कुछ करना। आपने देखा होगा ये मेरा तकरीबन 2012 से, वैसे तो मेरा ये अकाउंट जो है यूट्यूब का ये 2000 से है, मगर ये चैनल मेरा जो था इसको पता नहीं, मुझे पता नहीं चला। मैंने देखा 2012 से लिखा हुआ था, मगर ये मैंने शुरू किया था 2018 में या 2017 में, मेरा ख्याल 17 या 18 इसी तरह मैंने उसमें शुरू किया। तो इसमें मैंने 119 वीडियो डाली। इसमें मेरे पास मैक्सिमम होंगे कोई 16-1650 के करीब सब्सक्राइबर होंगे। मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई, मैंने कभी किसी को पैसों के लिए बोला, ना किसी को ये बोला कि मुझे सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही काम था। क्योंकि मैंने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, मुझे तो पहले ये भी नहीं पता था। ये इसी तरह हुआ कि किसी ने मुझे आगे किया कि भाई आप बनाएं, क्योंकि लोगों को गलत गाइड किया जाता है। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो अपना टाइम नहीं होता। तो जब मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे तो मुझे पता चला कि लोग तो यहाँ पे आगे गाइडलाइन लेते हैं। तो जो जो लोग गाइडलाइन दे रहे थे उनकी मैंने देखी, उनकी लाखों के हिसाब से उनके फॉलोअर थे, और उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी अप्रोच बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, ज़ीरो थी। उसमें उनका कुछ अपने कोई पर्सनल एम्स थे या इस तरह का कुछ होगा कुछ, वल्ला हो सकता है उनका भी मकसद कुछ लोगों को गाइड करना हो, मगर वो गाइड इसलिए नहीं कर सकते थे कि उनके पास कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी। उनको नहीं पता कि भी ये वीज़ा के लिए जो क्या होना चाहिए। वो तो इसी तरह था कि भी पता नहीं क्या अमेरिका का वीज़ा जो है वो पता नहीं भाग रहे हैं। मुझे तो कई लोगों ने क्रिटिक्स भी किया कि भी भाई आप इसमें कोई कैमरा दूर रखें, इस तरह करें, पीछे लाइटें लगाएं। मैं तो अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ अपनी, तो जो जो मैंने पॉइंट जेन में होते हैं कि इस पॉइंट को मैंने ब्रीफ करना है, या किसी का कोई मैसेज आया हो तो उस पर मैंने जब बात करनी हो तो वो मैं बता देता हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि भाई इस तरह करेंगे। अच्छे खासे जो होते हैं उनको भी, अभी जिस तरह एक दिन पहले मेरे पास आया जी, मेरे पास यूएसए का वीज़ा लगा हुआ था, तो उसको यूरोप वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया, या किसी के पता नहीं क्या इंग्लैंड का लगा हुआ था तो वो रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसमें मैंने बताना हो, आपको गाइड करता रहा हूँ। 120 थी, अब 118 रह गई, 2 वीडियो तो मिली नहीं। तो वो मैंने जब देखा तो कोई कंपनी थी ARK इन्वेस्ट यूएस के नाम से, तो उन्होंने वो मेरा पूरा चैनल जो है उसमें सारी वीडियो डिलीट की हुई थी, पता नहीं क्या कुछ लगाया होगा उल्टी सीधी चीज़ें, मैंने तो वो भी नहीं देखी। तो फिर मैंने यूट्यूब वालों से रब्ता किया, मैंने कहा भाई ये तो मुझे तो पता ही नहीं ये क्या हुआ, कौन सी मैंने की। उन्होंने फिर पूछा मुझसे, कुछ बातें पूछी, मैंने उनको बताई, तो उन्होंने खैर 2 दिन के बाद मेरा चैनल जो है वो फिर दोबारा उसको बहाल कर दिया। जब मैं फिर एक दोस्त ने फ़ोन लगाया कि भाई आपकी तो फिल्म में कोई शो ही नहीं हो रही, कोई वीडियो जितनी भी पुरानी थी वो कहाँ पे चली गई। मैंने फिर वो जो उसमें थी एक एक करके जितना मुझे आता था, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी कोई नहीं है कि किस तरह ये आईटी के जॉब को करना है, क्योंकि मेरा ये जॉब ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता। तो फिर मैंने एक एक करके उसको किया। तो उसके बाद एक और हमारी बहन थी, तो उन्होंने भी मुझे वो उस दौरान में पूछा। फिर कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा जी मेरा जो है वो रिव्यू कर दें। बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई ये नहीं कि मुझे तो कोई पैसा भी नहीं देता, ना मैं किसी से कहता हूँ कि मुझे जब भी बात होती कोई बंदा व्यूअर बताए कि किसी को बोला कि मुझे पैसे दो, वो मुझसे पूछते हैं, मैं बता देता हूँ। अगर कोई मुझे कहता कि भाई आप हमारा फॉर्म वगैरह कर लो, तो अगर उसमें जाके कोई बंदा बोले तो फिर मैं उसको बोल देता हूँ भाई इतने हैं, अगर वो दे सकते हो तो दे दो, कोई वरना कोई ये भी कोई बात नहीं। कितने व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल 1600 कुछ हैं। उसमें से मेरा ख्याल 150-200 बंदों ने मुझे बताया। मुझे इतनी खुशी होती, मैंने कभी भी किसी बंदे की
جو جتنی آپ نے وہ ویزے کے مجھے پاسپورٹ بھیجتے ہیں، کبھی بھی میں نے کسی کو پرسنل نام لے کے یا ان کی فوٹو وغیرہ شو نہیں کی، کیونکہ میں نے بس بتا دیا وہ کام آ گیا. اب تو پھر انہوں نے میرا یہ بحال کر دیا. اس دوران میں نے ایک اور بھی چینل بنایا حسن خالد کے نام سے. اس کا لنک میں اس لیے اس میں شیئر کر دوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم بھی کوئی اے آر کے انویسٹ یو ایس والا کوئی واقعہ آئے تو آپ اس کو بھی اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر اس پہ آ جائے تو آپ اس پہ دیکھ لیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی میرا مقصد اور میری نیت جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ صحیح انفارمیشن ملے، صحیح گائیڈ لائن ملے. آپ اس گائیڈ لائن کو دیکھ کے آپ یو ایس ویزا کے لیے پوری طرح جانے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ویزا انہوں نے دے دینا ہے، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس کو پورا کر دیں گے تو ویزا وہ ایشو کر دیتے ہیں. اچھا، اب ایک کویشچن تھا ہمارے میرے خیال اسی میرے پرانے والے پہ یا دوسرے والے پہ، انہوں نے ایک کویشچن کیا ہوا تھا کہ بھائی یو ایس اے والے جو ہیں آج کل وہ ویزا تو دے ہی نہیں رہے. وہ کہ جو یو ایس اے کا لگا ہوا تھا اس کو یورپ والوں نے نہیں دیا، پتہ نہیں اس کو لگا ہوا تھا تو اس نے نہیں دیا، اس کو لگا ہوا تھا تو اس نے نہیں دیا. بھائی سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو یو ایس اے جانا چاہتے ہیں، یو ایس اے جانے کے لیے جتنے بھی B1 B2 نان امیگرنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں آنا ناگزیر ہے. ہماری ٹائز جو اپنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اپنی کنٹریز کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے. کچھ بھی حال ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ہمارا طوفان آ جائے، اندھیرا آ جائے، کوئی کچھ ڈیتھ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ہم جو ہے نا وہ واپس اپنی کنٹری میں ضرور آئیں گے. اس کے لیے انہوں نے آپ کا B1 B2 ہے، اس میں یہی ہوگا. آپ اگر بزنس مین ہیں یا اگر آپ سیمینار کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی پروگرام ہے وزٹ وغیرہ کا، تو وہ آپ نے اس کو پروف کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروف کرنے کے لیے جتنی میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس میں یہ بتایا کہ ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو سب سے سرٹیفائیڈ ہوتا ہے، جس کو وہ اون کرتے ہیں، وہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی ہے ہی نہیں تو وہ آپ کو کیسے، وہ آپ کے لیے وہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں یا وہ جو ایلیجیبلٹی ہوتی ہے یا وہ آپ کی ٹائز ہوتی ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو اس سے پہلے آپ بزنس کا جو ایویڈنس ہے وہ آپ ان کو دکھانے پڑیں گے وایا پاسپورٹ. اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کا پاسپورٹ ٹورسٹ ہونا چاہیے، وہ چلا پھرا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی اچھا وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں انگلینڈ نے ویزا نہیں دیا، تو اس کا پچھلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں. کینیڈا، امریکہ، میکسیکو، انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، یہ 6 کنٹریز ہیں. ان کے ریئل ٹائم میں ڈیٹا شیئر ہوتا ہے. اگر وہ آپ نے آسٹریلیا میں وہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو جو آپ کی پوری ڈیٹیل ہے وہ ویزا آفیسر کے سامنے اس کی اسکرین پہ آپ کی ہوگی کہ آپ نے امریکہ میں یہ کہہ کے ویزا لیا تھا. تو وہ دیکھتے ہیں اگر آپ کی وہی انفارمیشن ہے تو ایک تو یہ بھی ریزن ہوتی ہے ریفیوز ہونے کی کہ انگلینڈ نے نہیں دیا. یورپ کا ویزا نہ ملنے کی بڑی ریزن ہے، اس میں وہ پولیٹیکل ریزن بھی ہیں، اس میں کوئی امیگریشن رسک کنٹریز کے بھی ریزن ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی لمبے یو ایس اے والے جو ہیں وہ اگر آپ انگلینڈ کا ٹرپ کیا ہوا اور آپ کا وہاں پہ اسٹے 20 دن سے اوپر ہے، 25 دن ہے، 30 دن ہے، تو آپ کی ٹائز تو چیلنج ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اس میں تو آپ کو رپلائی نہیں دے سکتا اتنی ڈیٹیل میں. تو اس لیے میں نے بولا کہ چلو آج اپنے دوستوں سے، اپنے ویورز سے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے ذرا تفصیل سے بات بھی ہو جائے گی. دوسرا ایک اور ویورز نے میرے وہ لکھا ہوا تھا اس میں نئے حسن خالد کے چینل پہ یا دوسرے پہ ہی لکھا تھا کہ جی 221 کیا ہوتا ہے، اور اس میں تو وہ لوگ لیتے ہیں، پتہ نہیں ویزا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. حالانکہ یہ کوئی ڈاکومنٹ جب مس ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ شک لگتی ہے. اس کا پاسپورٹ اپنے پاس وہ رکھتے ہیں، وہ کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو یا کسی چیز کو وہ کلیئر کرنا چاہیں، وہ ایکچولی ویزا لگا ہوتا ہے. اگر آپ کے ڈاکومنٹ میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا، کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں ہوں گی تو وہ آپ کو ویزا ضرور دیتے ہیں. ابھی آج کی ڈیٹ میں بھی یو ایس ایمبیسی جو ہے وہ ویزا ایشو کر رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں فون کرتے ہیں جی میں نے اپوائنٹمنٹ تو جب مرضی لے لیں. ابھی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ منتھ سے وہ ویسے بھی روٹین میں آ جائیں گی. ابھی وہ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ وہ ممبئی میں ہمیں وہ ویزا کب ملنا شروع ہوگا. آپ ذرا اسٹیٹسٹک میں جا کے دیکھیں
ویزا تو وہ ایشو کر رہے ہیں، منتھلی جو وہ ویزا کی ان کی ہے وہ اسی طرح ایشو کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اسلام آباد کراچی کا بھی دیکھ لیں، اسی طرح آپ ڈھاکہ کا بھی دیکھیں، آپ کو وہ ملے گی. تو جب بھی آپ ویزا لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یو ایس اے کے لیے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی ٹائز کہیں پہ چیلنج ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اگر آپ ٹورسٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پچھلے 2-3 سال سے کچھ ایسے ایویڈنس آپ دے سکتے ہیں کہ آپ ٹورسٹ رہے ہیں اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ گئے ہیں اور ٹورسٹ جو ڈیوریشن ہے ہوتی ہے اسی میں گئے ہیں. تو یہ جب آپ کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے ایزی ویزا جو ہے وہ یو ایس اے کا ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو، اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ آپ مجھے بتا دیں. ابھی بھائی نے مجھے ایک نے بھیجا ہے کہ آپ میرا فارم بھی ریویو کر دیں، تو وہ میں ابھی پچھلے 2 دن سے ٹریول میں تھا، تو میں ابھی ان کو دیکھ کے تو ان کو بھی ریویو کر دوں گا. باقی ریویو کرنا تو بڑا آسان ہے، اس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ اس میں کون سی کوئی سیکرٹ آ گئی، وہ تو وہی ہوگا جو ہے. آپ کا ڈیٹ آف برتھ، آپ کی نیشنلٹی، آپ کا ایڈریس، آپ کی مدر فادر، آپ کے اسپاؤس، آپ کے بچے، وہ تو وہی ہوں گے. آپ کی جاب، آپ کی ٹریول ہسٹری، آپ کا ٹریول پلان، یہی بیس کرتا ہے، یہی آپ کی ایلیجبلٹی بناتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس پہ میں پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، ابھی بھی انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا. کیونکہ آج کل کچھ تھوڑا سا وہ جو اس میں لوگوں کو ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ کرونا کی وجہ سے، تو اس میں وہ جو بھی لیٹسٹ ہیں ابھی تو بڑی میرا خیال ہے مارچ کے اینڈ میں یہ جو کرونا کی ریسٹرکشن ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ روٹین میں آنا شروع ہو جائے گا. تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے میں دونوں چینل پہ ڈالوں گا، جو پرانے والا ہے اس پہ بھی اور نئے والے پہ بھی، تاکہ لوگوں کو جو بھی اس میں کسی کا کوئی کویشچن جو اس سے متعلق ہوگا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے اچھی بات. آپ سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت سلام. آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ پھر 1-2 دن میں یا جیسے ہی مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو ضرور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. سب کو سلام، السلام علیکم.